أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق اللہ العظیم. حضرات الحمدللہ آج ہم لوگ سورہ مریم شروع کر رہے ہیں اور ہم نے اس سے پہلے کی نشستوں میں سورہ کہف کو ختم کیا ہے. سورہ کہف میں جو واقعات گزرے وہ عجائبات تھے، معجزات، عجائبات، اور نہایت اہم واقعات سورہ کہف میں گزرے. اب چونکہ یہ جو سورت مریم ہے اس میں بھی ایسے عجیب واقعات ہیں، قدرت کی نشانیاں ہیں، معجزات ہیں، تو اس لیے اس سورے کو سورہ کہف کے ساتھ ہی رکھ دیا گیا ہے. چونکہ اس سورے میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام مریم رکھ دیا گیا ہے. یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے
کہ قرآن مجید میں جو صورتوں کے نام رکھے جاتے ہیں، رکھے گئے ہیں، وہ محض علامتی طور پہ، نشانی کے طور پہ، پہچان اور تعارف کے لیے نام رکھا جاتا ہے. جیسے سورہ بقرہ ہے تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ سورہ بقرہ میں گائے کی تفصیلات ہیں اور گائے کی قیمتیں، گائے کے اقسام، گائے کے بارے میں ساری تفصیلات، جیسے دنیا کی کتابوں میں ہوتا ہے کہ اگر گائے پر کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو اس میں اسی قسم کی تفصیلات دی جاتی ہیں. مگر قرآن مجید کا ایسا حال نہیں ہے کہ اگر اس سورے کا نام بقرہ دیا گیا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں گائے کی تفصیلات ہوئی. محض تعارف کے لیے، سورت کی پہچان کے لیے وہ نام اس میں دیا جاتا ہے. اور چونکہ اس میں کوئی تذکرہ اس کا آ جاتا ہے اس لیے اس کا نام دیا جاتا ہے. تو اس میں سورہ مریم، اس سورے کا جو نام رکھا گیا ہے تو وہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے. اس لحاظ سے پہچانت کے لیے وہ نام اس کو دیا گیا ہے. اور دنیا کی کتابوں کی طرح اس کا حال نہیں ہے. تو اس سورت کا نام سورہ مریم ہے. اور یہ آپ لوگوں کو تاریخی اعتبار سے معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ستایا جانے لگا، مارا جانے لگا، پیٹا جانے لگا، تو ان میں سے بہت سارے بعض لوگ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے کہ وہاں کو سکون ملے گا اور دعوت کا کام ہوگا. چنانچہ صحابہ کی ایک جماعت، صحابہ بڑی اچھی تعداد میں، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ بھی تھی، حضرت جعفر طیار تھے. تو یہ لوگ جب وہاں گئے تو مکے کے جو سیاسی لیڈر تھے، عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ، یہ مکے کے سردار تھے، مکے کے لیڈر تھے سیاسی. یہ لوگ تحفے لے کے نجاشی کے دربار میں پہنچے. حبشہ جدے کے سمندر کے بازو ایک ملک ہے، اس کو حبشہ کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو ایتھوپیا کہتے ہیں. وہاں کا بادشاہ مسیحی تھا. چنانچہ اس نے مسلمانوں کا احترام کیا، ان کو ٹھہرایا اپنے پاس، ان کو اپنے پاس قیام کی اجازت دی. تو یہ سیاسی لیڈر عمرو بن العاص مکے کے اور عبداللہ بن ابی ربیعہ، یہ دونوں قیمتی تحفے لے کر بادشاہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا، بادشاہ سے گزارش کی کہ اے بادشاہ، یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ بھاگ کے ہمارے مکے کو چھوڑ کے یہاں آئے ہیں، ان کو واپس دیا جائے. اب اس کے بعد بادشاہ نے انکار کر دیا کہ کیا وجہ ہے. تو انہوں نے تحفے پیش کیے اور دوسرے دن ایک شرارت، ایک سازش سوچی اور بادشاہ سے کہا، کیونکہ وہ مسیحی کرسچن تھا، اس سے کہا کہ آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ ان کا مقصد، ان کا عقیدہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے. تو بادشاہ نے ان مہاجرین کو جو حبشہ گئے تھے مسلمان، ان سے کہا کہ بھائی آپ لوگوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے؟ حضرت جعفر طیار حضرت علی کے بھائی تھے، انہوں نے بلا تعمل، بغیر کمی اور زیادتی کے، جو قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا، اور سورہ مریم کا وہ دوسرا رکوع ہے، انہوں نے وہ پورا رکوع کھڑے ہو کر جو کہ توں بادشاہ کے دربار میں سنا دیا، اور اس میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو کچھ عقیدائی قرآن کا ہے، اسلام کا ہے، پوری طرح واضح آ گیا. جب حضرت جعفر طیار نے تلاوت شروع کی تو بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ اتنے آنسو جاری ہو گئے کہ اس کی داڑھی بھیگ گئی. اور حضرت جعفر طیار کی تلاوت کے بعد بادشاہ نے کہا کہ جو کچھ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بیان کیا عقیدہ، ایک تنکا اٹھایا زمین سے اور کہا کہ یہ تنکے کے برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو انہوں نے بیان کیا. اب عمرو بن العاص کو اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو، جو مکے کے لیڈر تھے، سردار تھے، سیاسی، بڑی شکست ہو گئی اور ناکام ان کو واپس ہونا پڑا. تو یہ سورہ مریم کا دوسرا رکوع حضرت جعفر طیار نے سنایا، اور اس سورے میں حضرت مریم کے بارے میں، حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کھلا کھلا واضح تعلیمات قرآن مجید کی موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آج عیسائی دنیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں عجیب و غریب خیالات رکھتی ہے. ہم انشاءاللہ جب وہ آئے گا موقع حضرت عیسیٰ کا، ہمارے اگلے درس میں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے کیا عقائد ہیں، اور ان میں کتنے فرقے ہیں، اور ان کے کیا کیا عقائد ان کے بارے میں ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو اگلی نشست میں بیان کریں گے، اللہ نے موقع دیا. اب آج اس سورے کو شروع کیا گیا ہے کاف ہاں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب جعفر طیار نے رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سورت کا دوسرا رکوع حبشہ کے بادشاہ کو سنایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5 ہجری کا واقعہ ہے. ہجرت کے 5 بعثت یعنی حضور کے نبی بننے کے 5 سال بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ حضور کے 5 سال کے بعد، بعثت کے بعد، نبی بننے کے بعد یہ لوگ حبشہ گئے تھے. تو 5 بعثت نبوی، بعثت بولتے ہیں حضور کے مبعوث یا نبی بنائے جانے کو. تو حضور کے نبی بنائے جانے کے بعد 5 سال کے بعد یہ ہجرت ہوئی، اور اس وقت حضرت جعفر طیار نے جب یہ سورت سنائی تھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعثت نبوی کے 5 سال سے پہلے یہ سورت مکے میں نازل ہو چکی تھی. عجائبات ہیں، ایسے واقعات ہیں دل ہلانے والے، انسان کا ایمان، اس کا یقین کہ انسان کو کیسا اپنے رب سے وابستہ ہونا چاہیے، کیسا اپنے رب سے دعا مانگنا چاہیے، کس یقین کے ساتھ، اسباب کو دیکھے بغیر. آگے ہم دیکھتے ہیں. چنانچہ سورت کو شروع کیا گیا ہے کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات ہیں.
کے معنی توڑنا، الگ کرنا، اور مقطعات کے معنی یہ حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، اس لیے ان کو مقطعات کہتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں الف لام میم ہے، تو ہم لوگ کیسا پڑھتے ہیں اس کو؟ الف لام میم۔ اگر ملا کے پڑھیں گے تو علم پڑھنا پڑے گا، لیکن ہم علم نہیں پڑھتے، ملا کے نہیں پڑھتے، بلکہ الف کو الگ پڑھتے، لام کو الگ پڑھتے، میم کو الگ پڑھتے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں کہ الگ الگ پڑھے جانے والے حروف۔ ان حروف کے بارے میں علماء نے، مفسرین نے لکھا کہ ان کا مطلب اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہم کو نہیں بتایا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم کو جب نہیں بتایا گیا تو قرآن مجید میں یہ نازل کیوں کیا گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لیے نازل کیا گیا کہ باوجود نہیں معلوم ہونے کے آپ کو ایمان لانا ہے، آپ کو نہیں معلوم اس کے کیا معنی ہے، لیکن ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کے معنی بھی بیان کیے ہیں، بعض حدیث میں بعض صحابہ کی روایتیں کہ اس کے معنی بھی ہیں، جیسے الف لام میم کے معنی بتائے گئے، اللہ کا کلام جبریل کے واسطے سے محمد علیہ السلام پر نازل کیا گیا۔ بعضوں نے معنی بیان کیے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے، چنانچہ یہ جو کاف ہا یا عین صاد ہے، اس کو اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو کیسا پڑھیں گے؟ کہیاس ایسا پڑھیں گے ملا کے، لیکن ہم ملا کے نہیں پڑھتے بلکہ الگ الگ پڑھتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد۔ روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب دعا فرماتے تھے تو یہ فرماتے تھے یا کاف ہا یا عین صاد، اے کاف ہا یا عین، مطلب اسماء حسن اللہ کے جو نام ہیں ان میں سے حضرت علی کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کو اللہ کا نام سمجھتے تھے اور اس کو پکار کے دعا کرتے تھے، یا کاف ہا یا عین صاد، اے کاف ہا یا عین صاد، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حروف کو اسماء الہیہ میں سے ایک اسم سمجھتے تھے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ اسم اعظم ہے، یعنی اگر کوئی دعا کر رہا ہے تو وہ ایسی دعا کرے کہ اس کو پہلے اس کے وسیلے سے دعا کرے، یا کاف ہا یا عین صاد، اس کی دعا قبول ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی اس کے معنی بیان کیے ہیں، کاف سے مراد کافی، ہا سے مراد ہادی، ایسے معنی انہوں نے اس کے لیے۔ تو بہرحال ہم کو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کہ یا کاف ہا یا عین صاد اغفر لی فرماتے تھے، اے کاف ہا یا عین صاد مجھے بخش، مطلب وہ اس کو اللہ کا نام سمجھتے تھے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تمہارے رب کی رحمت کا، اللہ کی رحمت، تمہارے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس کے بندے
زکریا پر اللہ تعالیٰ نے کی. حضرت زکریا پر جو اللہ نے رحمت کی، مہربانی کی، فضل فرمایا، ان کو جو انعام دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر کے، اس کا یہ ذکر ہے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ آیات ذکر ہے آپ کے بندے، رب کے اللہ کے بندے زکریا پر جو اللہ کی رحمت ہوئی اس کا ذکر ہے. اب دیکھیے اب کیا اللہ کی رحمت ہوئی حضرت زکریا پر. کیا ہوا؟ حضرت زکریا نے کی عمر شریف 100 سال کی ہوئی، بعضوں نے 90 سال لکھی، بعضوں نے 120 سال لکھی، اور ان کو اولاد نہیں ہوئی. اور ان کے چچیرے تائرے جو برادری تھی ان میں کوئی ایسا لائق آدمی نہیں تھا جو حضرت زکریا کی جو میراث ہے، علم نبوت ہے، اس کو سنبھال سکے، دعوت کا کام ان کے پیچھے کر سکے. تو حضرت زکریا کو فکر ہو گئی. انہوں نے دیکھا کہ ان کے چچیرے تائرے نااہل لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، وہ میری نیابت نہیں کریں گے، میری وراثت جو نبوت ہے، حکمت ہے، علم ہے، وعظ و نصیحت ہے، دعوت ہے، یہ نہیں کریں گے. ان میں یہ صلاحیت انہوں نے نہیں دیکھی، اور ان کو انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ سب دنیا دار لوگ ہیں اور دنیاوی فائدے اٹھائیں گے. تو ان کو فکر ہو گئی کہ میری جو دعوت ہے، میری جو میراث ہے، میرا جو کام ہے دعوت کا جو اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ اس کو اٹھانے والا، میرے بات کرنے والا. یہ دیکھیے کیا فکر ہے ان کو اپنی جائیداد کی فکر نہیں ہوئی کہ میرے پاس مال تھا ہی کیا ان کے پاس. وہ بڑا ہی آدمی کارپینٹر تھے، وہ نجار تھے، ان کے پاس کوئی مال دولت، انبیاء کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا، تو ان کے پاس مال دولت نہیں. یہ علم تھا، حکمت تھی، نبوت تھی، دعوت کا کام تھا، عوام کی اصلاح کا معاملہ تھا. ان کو یہ فکر ہوئی کہ یہ کام میرا کیسا ہوگا. یہ جو پیچھے لوگ ہیں ان کے پاس تو صلاحیت ہی نہیں ہے، اور یہ تو بالکل دنیا دار لوگ ہیں، یہ تو اس کا غلط فائدہ اٹھائیں گے. تو لہذا انہوں نے، اور عمر 90 سال 120 سال، انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی. اچھا، اولاد کے لیے دعا کی، 90 سال میں اولاد کی دعا کر رہے ہیں. اب دیکھیے ان کا یقین، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو قدرت ہے، ان کو یقین تھا کہ اسباب نہیں ہوئے تو کیا ہوتا، میرا مولا ضرور میری دعا قبول کرے. دیکھیں 90 سال میں ان کو جو ہے اولاد مانگنے کا، انہوں نے اللہ سے اولاد مانگی، تو مطلب کہ ان کو یہ شک نہیں تھا کہ اللہ نہیں دے سکتا، بلکہ ان کو یقین تھا یہ کہ میرا مولا اسباب نہیں ہونے کے باوجود بھی مجھے اولاد دے گا. لہذا انہوں نے دعا کی. دیکھیے کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا تذکرہ کس محبت سے اور کس محبوبیت سے ان کا ذکر کیا ہے، ان کے دعا کا ذکر کیا. انہوں نے جو دعا کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اسباب نہیں ہونے کے باوجود، اللہ کو بہت پسند آیا کہ ان کو کتنا یقین ہے میرے اوپر.
इज़ नादा रब्बहू निदान खफिया, कि याद करो उस वक्त को जबकि पुकारा, दुआ की उन्होंने अपने रब को, रब से दुआ की, निदान खफिया, खामोश, स्पीकर में नहीं, मजमुए में नहीं, बल्कि खामोशी में उन्होंने सरगोशी में बगैर आवाज के आहिस्ता से उन्होंने अपने रब को पुकारा। उसमें इखलास है। स्पीकर में, टीवी में, रेडियो में नहीं पुकारा, बल्कि खामोशी में, एक गोशे में, रात की तारीकी में, यकीन के साथ 90 और 120 साल की उम्र में उन्होंने अल्लाह ताला को पुकारा। और अल्लाह ताला उनकी पुकार को कैसे मोहब्बत से जिक्र कर रहा है, याद करो उस वक्त को। मतलब ऐ मेरे, क्यों ये हमारे कुरान मजीद में क्यों रखी गई ये आयत? हमको तालीम देने के लिए कि देखो असबाब नहीं होते हुए उन्होंने हमको पुकारा। उनको यकीन था कि हम ये काम कर सकते हैं, कुदरत है हमें, हम करेंगे। उनको यकीन था। तुम भी असबाब नहीं भी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ऐसा यकीन रखो कि वो कर सकता है बगैर असबाब के भी। अब इस वक्त समझो जो फल का मौसम नहीं है वो फल दे सकता है, तो जब बेमौसम फल दे सकता है तो बेमौका, बे उम्र के वो औलाद भी दे सकता है। इस यकीन से कोई दुआ अगर करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करता है। ये पैगाम है इस आयत का। और अल्लाह को कितना पसंद आया, इज़नादा रब्बहू निदान खफिया, कि उन्होंने जब अपने रब को खामोशी में पुकारा, यकीन के साथ पुकारा। क्या पुकारा? क़ाला रब्बी, फरमाया मेरे मेहरबान मौला। ये देखिए, रब बोलते हैं पालने वाले को। पालने वाला मेहरबान होना जरूरी है, बगैर मेहरबानी के पाल नहीं सकते। माँ है, बच्चे को पालती है, तो मोहब्बत के बगैर पालना नहीं हो सकता। निगरानी, प्रिंसिपल निगरानी करता है स्कूल में, तो निगरानी बगैर मोहब्बत के हो सकती है, लेकिन तरबियत बगैर मोहब्बत के नहीं हो सकती। तो रब के माने मेहरबान, रब के माने मुश्किल। देखिए दुआ करने का तरीका क्या कहा? आला रब्बी, फरमाया मेरे मेहरबान मौला, मेरे मुशफिक और मेरे मुरब्बी, ऐसा मांगना चाहिए। ये हजरत ज़करिया का ये वाक़या अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई के लिए, हिदायत के लिए रखा है कि हमको दुआ कैसी करना चाहिए। आला रब्बी कहा, फरमाया मेरे मेहरबान, मेरे मुशफिक मौला, इन्नी वहनल आज़्म मिन्नी। देखो पहले अपनी आजिज़ी को रखा उन्होंने, पहले अपनी आजिज़ी को। आला रब्बी, फरमाया मेरे मेहरबान, इन्नी वहनल आज़्म मिन्नी, मेरी हड्डियां बोसीदा हो गई, कमजोर ज़ईफ हो गई। ये देखिए बेबसी, अपनी बेबसी पहले मौला के सामने पेश करना। वहनल आज़्म मिन्नी, मेरी हड्डियां कमजोर पड़ गई हैं। और हड्डियों की मजबूती से आदमी की पूरी ताकत है, हड्डियों की मजबूती से उसकी ताकत है। हड्डियां कमजोर हो गई, ताकत कहां से? तो बुढ़ापे में, ज़ईफ़ी में हड्डियां कमजोर हो जाती। वहनल आज़्म मिन्नी, मेरी हड्डियां
کمزور ہو گئی، اپنی عاجزی ظاہر فرما رہے ہیں. واشتعل الرأس شیبہ، اور سفیدی میرے سر میں پھیل چکی ہے. یہ دیکھیے سفیدی میرے سر میں، مطلب اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں میں، پھیل چکی ہے، آگ کی طرح پھیل چکی ہے. اب کیا اولاد ہوں گی؟ مطلب پروردگار میرا تو یہ حال ہے، میں اتنا عاجز ہوں. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، مگر مولا میں آپ کی دعا سے مایوس نہیں، باوجود اس کے میں آپ کی دعا سے کہ آپ میری دعا قبول کر لیں گے، اس سے میں مایوس نہیں ہوں. مجھے امید ہے کہ یہ حالت میں بھی آپ میری دعا قبول کریں گے. اس یقین کے ساتھ انہوں نے دعا کی. تو بندے کو اپنے مولا سے اسباب کو دیکھے بغیر یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی دعا قبول کرتا ہے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور مولا میرے اطراف جو میرے برادری ہے، مجھے ان کا ڈر ہے. کیا کا ڈر ہے؟ مال لوٹ لیں گے؟ نہیں، میرا جو کام ہے ایمانیات کا، میرا جو کام ہے دعوت کا، میرا جو کام ہے نبوت کا، میرا جو کام ہے نصیحت کا، لوگوں کو راہ راست پہ لانے کا، اس کو وہ تکمیل نہیں کر سکیں گے، اس کو وہ انجام نہیں دیں گے. مجھے اس بات کا ڈر ہے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور مجھے اپنی برادری کا خوف ہے کہ وہ میرے بعد یہ کام نہیں کر سکیں گے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور مولا میری بیوی بانجھ ہے، کوئی بیمار نہیں ہے، بانجھ ہے. اولاد جو ہے وہ بھی ضعیف ہو گئی ہے اور اب تک اولاد نہیں ہوئی ہے. میرا حال یہ ہو گیا ہے، بیوی کا یہ حال ہے، مگر میں آپ کی دعا کی قبولیت سے مایوس نہیں ہوں، اس لیے دعا کر رہے ہیں. فَحَبْ لِي، یہ دیکھیے باوجود اس کے 90 اور 100 سال کی عمر ہونے کے، بیوی بھی بوڑھی ہونے کے باوجود کیا فرما رہے ہیں؟ فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مولا اپنی جانب سے، اپنی رحمت سے، واسطے کے بغیر، اسباب کے بغیر مجھے ایک ولی، ایک نگران، میرا کام انجام دینے والا مجھے عطا فرما. دیکھیے یہ تعلیم ہے. اللہ تعالی ہم کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ میرے بندو دعا کرو تو حضرت زکریا کی دعا کر. انہوں نے جو آداب کا ذکر کیا ہے، اپنی عاجزی کا ذکر کیا کہ میرا تو یہ حال ہے، مگر مولا آپ تو بغیر اسباب کے بھی دیتے ہیں، اسباب کے تو ہم محتاج ہیں، آپ اسباب کے کہاں محتاج ہیں؟ آپ تو مسبب الاسباب ہیں، آپ اسباب پیدا کریں گے. فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے عطا فرمائیے آپ کی جانب سے، اسباب سے نہیں، آپ کی جانب سے مجھے ایک ولی اور سرپرست. دیکھیے ان کو کتنی فکر ہے اپنی قوم کی اصلاح کی، اور اپنا جو وراثت، اپنی جو نبوت ہے، اپنا جو دین کا کام ہے، دعوت کا کام ہے، ان کو کتنی فکر ہے اس کی. یہ میرے کام کے لیے مجھے بیٹا عطا فرما. بیٹا گائے کے لیے انہیں ان کی جو جائیداد چھوڑی ہوئی ہے اس کی حفاظت کے لیے نہیں. جائیدادی کہاں تھی؟ مال ہی کہاں تھا ان کے پاس؟ اور انبیاء کو یہ مال کی فکر رہتی. اچھا وہ بچہ کیا کرے؟ بیٹا یریثنی، وہ میری وراثت حاصل کرے.
وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور میرے آبا اور اجداد جو آل یعقوب ہیں ان کی میراث. ان کی میراث کیا ہے؟ یہی ہے، نبوت ہے، دین کا کام ہے، دعوت کا کام ہے، عوام کی اصلاح کا کام ہے. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور پروردگار اس بیٹے کو پسندیدہ بنا، یعنی ایسا بیٹا دے کہ جس کو تو پسند کرتا ہے، تو اس کو محبوب رکھتا ہو، یعنی ایسے اخلاق ہو اس کے، ایسے عادات ہو، ایسے اطوار اس کے ہو کہ مولا تو اس کو پسند کرتا ہو، ایسا نافرمان نہ ہو، بد اخلاق نہ ہو، گناہگار نہ ہو، بلکہ مولا ایسا بیٹا عطا فرما کہ جو، کیونکہ اگر اولاد فرما بردار ہے تو نعمت ہے، اور اگر نافرمان ہے عذاب، کچھ حاصل نہیں اس. رب رضیہ، دیکھیے مانگنا ہے تو یہ مانگنا ہے. کیا مانگنا؟ اولاد کیسی مانگنا؟ حضرت زکریا نے بتایا. دعا کیسی کرنا؟ حضرت زکریا نے سکھایا. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور کیا فرمایا؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، زکریا ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی. غلام عربی میں لڑکے کو کہتے ہیں، اور اردو میں غلام دوسرے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں. آپ جب اتنے یقین سے ہم کو مانگ رہے ہیں اور اسباب نہیں ہونے کے باوجود آپ مانگ رہے ہیں، ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں. نبشرک بغلام، ہم بشارت دیتے ہیں آپ کو ایسے لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، اس کا نام اللہ نے رکھ دیا یحییٰ ہوگا. لم نجعل له من قبل سمیہ، اور ایسا نام ہم نے اب تک کسی کا نہیں رکھا. حضرت یحییٰ سے پہلے لفظ یحییٰ کسی کو نہیں تھا. لم نجعل له من قبل سمیہ، ان کا کوئی ہم نام اس سے پہلے نہیں گزرا، یہ نام ان کو دیا گیا ہے. یا ان کے جیسے اخلاق اس سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے تھے. قال ربی انا یکون لی غلام، اب جب اللہ نے بشارت دی تو اب ان کو شک نہیں ہوا، مگر انہوں نے کہا کہ ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ کا کیا طریقہ ہوگا، وہ کیسا دیں گے اب اولاد؟ کیا آسمان سے ٹپکے گا، یا جبریل لا کے دیں گے، یا دنیا کا جو طریقہ ہے حمل ہونے کا اور پیدائش ہونے کا، اس طریقے سے یہ انہوں نے اطمینان کرنا چاہا. انہوں نے یہ اطمینان کرنا چاہا کہ آخر دینے کا طریقہ کیا ہوگا. جب اللہ نے بشارت دی تو کہنے لگے قال ربی، میرے مولا، انا یکون لی غلام، میرے کو بیٹا کیسا ہوگا، وکانت امراتی عاقرا، میری بیوی تو بانجھ ہے، اب کیا طریقہ ہوگا؟ مطلب ان کو شک نہیں ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ کی دینے کا شک نہیں ہوا، بلکہ ان کو طریقہ کار معلوم کرنا چاہا انہوں نے کہ کس طرح دیں گے آپ. وقد بلغت من الکبر عتیہ، میری بیوی تو بانجھ ہے، وہ بھی 80-90 سال میں ہے، اور وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کی انتہا کو میں پہنچ چکا ہوں، تو اب دینے کا طریقہ کیا ہوگا؟ قال كذلك، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اسی طرح دیں گے، ہم ایسے ہی کرتے ہیں، ہم اسباب کو نہیں دیکھتے. قال ربک هو علی حی، فرشتے نے ان سے کہا کہ یہ آپ کے رب کے لیے آسان کام ہے، اولاد دینا اس عمر میں بھی آپ کے رب کے لیے آسان کام ہے. وقد خلقتک من قبل، ارے آپ کو ہم نے پیدا کیا ہے، اور آپ کو پیدا کرنے سے پہلے آپ کچھ بھی نہیں تھے.
کیا تھے آپ؟ نہیں تھے، اللہ نے آپ کو پیدا کیا. تو یہ آپ کو نہیں تھے اور پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے، اور اب آپ موجود ہیں تو آپ سے ہی کسی اور کو پیدا کرنا یہ تو آسان ہے. وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، آپ اپنی پیدائش سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے، ہم نے آپ کو پیدا کیا. قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آیَةً، اب یقین ہو گیا حضرت زکریا کو یقین ہو گیا. کیا طریقہ کار بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیسے دیں گے. اب لیکن اس کے بعد طریقہ کار کیا ہوگا، تو اس کی جو ہے اور کب شروع ہوگا، کیسا شروع ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا، اس کے بارے میں انہوں نے کہا قال رب اجعل لی آیہ، فرمایا پروردگار کوئی نشانی بنا دیجئے جس سے معلوم ہو جائے مجھے کہ حمل ٹھہر چکا ہے اور یہ پروسیس بیٹا دینے کا شروع ہو گیا ہے، کوئی نشانی مجھے بتا دیجئے. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، فرمایا کہ یہ نشانی ہے آپ کی کہ آپ جب حمل ٹھہر چکے گا تو 3 دن تک برابر 3 دن 3 رات آپ بات کر نہیں سکیں گے. سمجھ گیا؟ یہ آیت یہ نشانی ہے اس کی. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب کو بلا لو، نماز پڑھی کے بولو. کیا